کے بعد اللہ نے اپنا حق صرف ایک ہی بیان کیا، عبادت کا اور شرک سے منع کیا. اس کے بعد ساری لائن بندوں کے حقوق کی. اب قرآن ہے، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا. اللہ فرماتا ہے میری ہی عبادت کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہراؤ. اب بندوں کے حقوق شروع ہو گئے. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. بندوں کے حقوق میں پہلا حق کس کا ہے؟ بولے والدین. بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ والدین. یہ خصوصاً سمجھ لیں، یہ آپ اس بات کی اہمیت کو، جو پڑھے لکھے جوان بیٹھے ہیں، اس بات کی اہمیت کو سمجھے کہ اللہ نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد جب بندوں کے حقوق کی لسٹ شروع کی تو لسٹ میں ٹاپ آف دی لسٹ سب سے اوپر پہلے کس کے حق کا ذکر کیا؟ والدین کا. اب اس کو سمجھنا چاہیے. بچیاں گھروں میں سن رہی ہیں، بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یا جہاں تک آواز آ رہی ہے، تو پہلا حق والدین. والدین کا حق کیا ہے؟ والدین کا حق یہ ہے کہ آپ ان کی فرما برداری کریں اور نافرمانی سے بچیں. فرما برداری کریں اور نافرمانی سے بچیں. ایک بات، جب انہیں تمہاری ضرورت ہو تب ان کی ضرورت پوری کریں. جب تمہیں ضرورت ظاہر ہے اولاد تو ہر وقت والدہ کی خدمت میں رہے تو اس کی خدمت کو تو حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال جب سخت ضرورت ہو، حاجت ہو اولاد کی، تو پھر وہ اپنے والدہ کا حق پورا کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کی ناک خاک میں مل جائے، ناک خاک آلود، راغم انفہ کے لفظ ہے حدیث میں، راغم انفہ، 3 دفعہ حضور نے یہ الفاظ ارشاد فرمایا کہ اس کی ناک خاک میں مل جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو، خاک میں مل جائے. صحابہ نے عرض کی قالوا یا رسول اللہ کس بندے کی، کون ہے اتنا بدبخت جس کے لیے آپ یہ الفاظ استعمال کریں؟ آپ نے فرمایا جو من ادرک والدیہ او احدہما عند الکبر، فرمایا کہ جو بندہ اپنے والدین دونوں میں سے یا ایک، دونوں والدین زندہ ہیں تو دونوں یا ایک، اگر ان کو اپنی زندگی میں زندہ اس نے پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، اس کی ناک مٹی میں مل جائے. اللہ اکبر. یعنی اس کے پاس تو جنت کا موقع تھا، جنت کمانے کا موقع تھا. کون سا موقع تھا؟ کہ وہ اپنی والدہ اور والد کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کی. فرمایا اس بندے دی نک خاک وچ مل بنی. جڑا اس طرح کا بندہ ہو کہ والدین زندہ اور آپ جناب موجہ مستیاں مصروف ہیں، نہیں. فرمایا پہلا حق کس کا ہے؟ والدین ہے. اور پھر والد میں 2 ذاتیں شامل ہیں. آپ کہیں جی والد میں 2 ذات، والد کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک آپ کا روحانی باپ ہوتا ہے اور ایک آپ کا نسبی باپ ہوتا ہے. والد، روحانی والد تربیت کرنے والے استاذ کو کہا جاتا ہے روحانی باپ، اور نسبی باپ وہ جس کے نطفے سے پیدا ہوئے. فرمایا دونوں مراد ہیں اس میں، ایک مراد نہیں ہے. وہ جو آپ کو تربیت دینے والا ہے وہ آپ کا روحانی باپ، اس کی خدمت بھی آپ پہ لازم، اور جو آپ کا نسبی باپ ہے جس کے نطفے سے پیدا ہوئے اس کی خدمت بھی آپ پہ لازم. بالوالدین احسانا پہلا. اب میں ان کے ایک ہی کی وضاحت، ظاہر والدین کا اور کتنا مقام ہے میں اسی کی طرف جاؤں گا تو اگلا موضوع رہ جائے گا. دوسری بات وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. اب رشتہ داروں میں والدین کے بعد رشتہ دار شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے طرفین ہیں، آپ کے بھائی اور آپ کی بہنیں آپ کا طرفین ہیں، یعنی بازو ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کے والد اور آپ کی والدہ کے جو رشتہ دار ہیں وہ آپ کے رشتہ دار ہیں. تو فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، والدین کے بعد دوسرا حق کس کا ہے؟ دوسرا حق ہے رشتہ داروں. رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک کرنا ہے. قطع تعلق کی نہیں کرنی. قطع تعلق کی کیا ہوتا ہے؟ بول چال چھوڑ دیں، لین دین چھوڑ دیں، حال چال پوچھنا چھوڑ دیں، ان کے یہاں آنا جانا چھوڑ دیں. یہ قطع تعلق کی، اور قطع تعلق کی منع کی گئی ہے. اچھا
فرمایا کہ رشتے کو، رحم کو کاٹنے والا، حدیث پاک رشتہ داروں کی جو قطع تعلق ہے اس پہ بہت ساری حدیثیں ہیں، ایک پورا مجموعہ ہے حدیثوں کا کہ حضور نے بار بار یہ فرمایا کہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے سے بچو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس میں صرف ایک بات ہی میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہو، اب یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی، آپ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کوئی بندہ اگر یہ چاہتا ہو کہ اس کا رزق وسیع ہو جائے، کیا ہو جائے؟ بولے ذرا، اس کا رزق وسیع ہو جائے، وسعت رزق اسے نصیب ہو جائے اور عمر میں برکت ہو جائے، لمبی عمر پائے، رزق کی وسعت اور عمر میں برکت، فرمایا جس کو یہ معلوم ہو کہ وہ اس کی یہ دونوں کام ہو جائے، فرمایا وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ ریوارڈ ہے بہت بڑا انعام ہے۔ انعام کیا ہے؟ رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہ کی جائے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، تو جواب میں کیا ملے گا؟ کیا؟ ایک تو عمر میں برکت اور دوسرا رزق میں برکت۔ اب یار یہ باتیں آپ کو بظاہر تو لگ رہی ہے کہ استاد پتہ نہیں کیڑے پاسے سانو لے کے جا رہے ہیں، لیکن یار میں تو قرآن بیان کر رہا ہوں، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات ہی نہیں کی، یا میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں یا نبی کا فرمان پڑھ رہا ہوں۔ یقیناً آپ مجھے سنتے ہیں، آپ کا مزاج ہے میں بہت کم واقعات اور حکایات بیان کرتا ہوں، یہ مجھے پتا ہے کہ میں حکایتیں اور واقعات بیان کروں تو آپ کو مزہ آئے گا، جھومیں گے آپ، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو قرآن اور حدیث کا علم پہنچاؤں، جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے یا میری زبان سے اللہ تعالیٰ مہربانی سے یہ نکلنا ہے کہ میں آپ کو دین کی تبلیغ کروں، تو وہ سو میں اس لیے آپ تک قرآن اور حدیث کی باتیں پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ دوسرا حق، پہلا آپ نے یاد رکھنا ہے، پہلا بندوں میں سے حق کس کا ہے؟ والدین کا۔ دوسرا حق کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا۔ ٹائم تھوڑا میں شارٹلی بیان کروں گا۔ تیسرا والیتاما والمساکین، تیسرا حق یتامہ یتیم اور مساکین مسکین، یتیموں اور مسکینوں، یعنی مسکین آپ اس کو کہیں گے، عورت ہوگی تو وہ بیوہ ہوگی تو مسکین ہوگی، اور بچے ہوں گے تو اس کے ماں باپ فوت ہو جائے تو وہ مسکین ہوگی، اور یتیم بھی اسی کے زمرے میں۔ دونوں سے مراد حاجت مند، ضرورت مند مراد ہے، یعنی جو بندہ یتیموں اور محتاجوں کے سر پر دست شفقت رکھے گا، فرمایا وہ بھی میرے قریب ترین ہوگا۔ ایک فرمایا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں پہ فرمایا کہ جو بندہ کسی یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے نا، تو جتنے اس کے ہاتھ کے نیچے بال آتے ہیں اللہ اتنے درجات اس کے بلند فرما دیتا ہے، اتنی نیکیوں سے مل جاتی ہے۔ اب یہ کوئی کم بات نہیں ہے۔ اور دوسرا آپ نے یہ بھی فرمایا اس طرح اشارہ کر کے، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن اس طرح، تھوڑا سا فاصلہ رکھا ہے، بالکل ملایا نہیں ہے، تھوڑا سا فاصلہ رکھا ہے، یہ شہادت والی انگلی اور بڑی انگلی۔ فرمایا اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ سمجھانا یہ مقصد تھا کہ میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جو یتیموں کی پرورش کرے گا، جو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور مسکینوں کے حوالے سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مسکینوں اور بیواؤں کی خبر گیری کرنے والا ہوگا، کیا مطلب ہے؟ جو ان کا ترس اپنے ذہن میں رکھے گا اور ان کی خدمت کرے گا، جو انہیں ضرورت ہے وہ انہیں پہنچائے گا، بیواؤں اور یتیموں کو۔ فرمایا اس کے اعمال ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کے اعمال جو مساکین اور بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں، ان کو کتنا مقام ہے؟ ان کے اعمال مجاہدوں کے ساتھ۔ جہاد کوئی عام بات ہے؟ یہ ہمارے دین کا ایک جز ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم جہاد نہ مولوی ہم بتاتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور آپ تو سنتے ہی نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ میں سے اکثر کو کہ جہاد ہوتا کیا ہے۔ تو جہاد جو ہے یہ ہمارے دین کا ایک اہم ستون اور اہم جز ہے، جس کے بغیر ذلت ہی ذلت ہے۔ جہاد میں عزت ہے اور جہاد میں عظمت ہے۔ جب تک جہاد ہوتا رہا مسلمان عروج پہ رہے، جہاد کا نام پہ پابندی لگی اور جہاد کی قسمیں ختم ہوئی، جہادی لوگ ختم ہوئے، تو جو حالت ہے آپ کے سامنے، ہر کوئی آ کے ہمیں برباد کر کے، مار کے، لو لوہان کر کے، ہمیں سارا کچھ حسب کر کے چلا جائے۔ تو جہاد ایک اہم سکون ہے۔ تو جہاد جو ہے، مجاہد جو جہاد کرنے والے، ان کا درجہ عام نہیں ہے۔ فرمایا یہ بندہ
جو بیواؤں اور مسکینوں کی خبر گیری کرتا ہے، اس کا درجہ، اس کے اعمال ان مجاہدوں جتنے ہیں۔ اچھا، پہلے والدین، پھر دوسرے نمبر پہ کیا بتایا میں نے؟ رشتہ دار، تیسرے نمبر پہ یتیم، چوتھے نمبر پہ مساکین، پانچویں نمبر پہ سبحان اللہ والجار الجنب والجار ذی القربى والجار الجنب۔ یہ اب قرآن میں پڑھ رہا ہوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 نمبر آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب، اور وہ بندہ جو رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ اور غیر پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، وہ بھی میرے قریب نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں ذرا غور کریں، دو قسم کے پڑوسیوں کے لیے دو قسمیں اللہ نے علیحدہ علیحدہ بیان کی۔ آپ کا پڑوسی آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کا پڑوسی آپ کا رشتہ دار نہیں بھی ہو سکتا، وہ صرف آپ کا دینی بھائی بھی ہو سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آپ کا پڑوسی آپ کے دیوار کے ساتھ اس کی دیوار ہے، اور دوسرا پڑوسی وہ پرلی دیوار کے ساتھ ہے۔ تو اب پڑوسی دونوں ہوئے، ایک قریب کا پڑوسی، ایک دور کا پڑوسی۔ اب سنیے ذرا، قرآن کہتا ہے کہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ قریب کے پڑوسی کا بھی خیال رکھیں اور دور کے پڑوسی کا بھی خیال رکھیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اگر عام بات ہوتی تو صرف پڑوسی کا ذکر کرنے کے بعد قرآن خاموش ہو جاتا ہے، بس ٹھیک ہے کرو، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کرو۔ پڑوسیوں کو کیٹیگرائز کر دیا ہے قرآن نے، فرمایا پڑوسی قریب کا بھی ہو سکتا ہے، پڑوسی دور کا بھی ہو سکتا ہے، پڑوسی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، پڑوسی غیر بھی ہو سکتا ہے۔ ہر صورت میں آپ پہ لازم ہے کہ آپ نے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ فرمایا حدیث پاک میں صحابی فرماتے ہیں، انصاری صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں باہر نکلا گھر سے، اب ذرا غور کیجئے پڑوسی کی شان کیا ہے۔ میں گھر میں باہر نکلا تو رستے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ کی ذات پشت مبارک میری طرف تھی، کانڈ کمر میری طرف تھی، اور آپ کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے۔ اب میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں حضور کو ملوں، لیکن وہ آدمی چونکہ بات کر رہا تھا اس لیے میں قریب نہیں گیا، دور کھڑا رہا۔ کافی دیر میں کھڑا رہا اور میں کھڑے کھڑے سوچتا رہا، پریشان ہوتا رہا کہ ایسا کون سا بندہ ہے جو رستے میں حضور کو روک کر اتنی لمبی گفتگو فرما رہا ہے۔ جب وہ گیا تو میں حضور کے پاس گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو تو بڑی پریشانی ہوئی ہوگی کہ اتنی دیر آپ کھڑے رہے۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو تو یہ کون تھا؟ نہیں یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا اس کو، یہ کون تھا؟ فرمایا یہ جبرائیل امین تھا۔ اللہ اکبر، یہ جبرائیل امین تھا۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی کی شان یہ ہے کہ ان کو کسی خاص جگہ پہ نہیں جانا پڑتا وحی کے لیے، وہ رستے میں چل رہے ہو تب بھی جبرائیل امین نازل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو شان ہے حضور کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جبرائیل آئے تھے تو فرمایا میں تو اس ڈر سے قریب نہیں آیا کہ آپ کی کوئی گفتگو ہوئی۔ فرمایا اگر تو قریب آ جاتا نا تو سلام کرتا تو جبرائیل تیرے سلام کا جواب ہی دے دیتا، کیونکہ یہاں پہ تو وہ میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا نا، وہ ویسے تو بندوں کو نظر نہیں آتا، لیکن آج اگر تو آتا قریب اور سلام کرتا تو جبرائیل تجھے سلام کے جواب بھی دیتا۔ بات کیا تھی؟ فرمایا یہ جبرائیل میرے پاس کھڑا ہوا تھا، وہ بات جو بتا رہا تھا نا وہ یہ کہ مجھے وصیت کر رہا تھا کہ پڑوسیوں کے بارے میں بہت تاکید نازل ہوئی ہے، اور میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنی تاکید جبرائیل مجھے کر رہے ہیں پڑوسی کے بارے میں، یہ تو اب وراثت میں بھی ان کو حصہ ملے گا، پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ، اتنی تاکید ہے پڑوسی کی، ہمسائے کی۔ اور ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں الامان النفیس ایک دوسرا، چونکہ پڑوسیوں کا معاملہ ہمارے یہاں تھوڑا گمبھیر ہے نا، میں اس پہ تھوڑا سا آپ کو زیادہ باتیں بتا دوں۔ صحابی آیا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑوسی سے بڑا تنگ ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ میں اصلاح کی باتیں کر رہا ہوں، بعد میں مجھے کچھ دوست کہتے ہیں یہ تسی چوٹا لاندے، میں یار میں چوٹا نہیں لاندا، میں دین دس رہا ہوں، اور کسی بندے کوئی معاملہ ہوئے تو مینوں تو نہیں پتا کہ کسی نال کیڑا معاملہ ہے۔ یار صحابی آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اس کا علاج ہے، اس کا علاج یہ ہے، اب اس دور کا علاج ہے۔ فرمایا تو اس طرح کر اپنا گھر کا سامان باہر نکال کے روڈ پہ رکھ، رستے کے اوپر ڈال دے، اپنے گھر کا سامان نکال کے رستے میں ڈال دے۔ سارے حضور نے فرمایا ہو گیا گھر، اس نے اپنا سارا سامان نکال کے گلی میں ڈال دیا، رستے میں ڈال دیا۔ اب جو بھی نکل کے جا رہا ہے وہ کیا ہوا، کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کہتا ہے یار اس سے تنگ ہوں پڑوسی سے،
تو جو بھی جاتا ہے وہ کہتا ہے لعنت ہو ایسے پڑوسی پہ، یہ تو فلاں 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 ہے، یعنی اس پہ لعنتان بھی ہوتی، اس کو بد دعائیں بھی ہوتی. وہ گزر کے جا رہا ہے، وہ بتائی جا رہا ہے کہ یار میں تو اس لیے بیٹھا ہوں کہ پڑوسی مجھے سکون نہیں دیتا. اب جب یہی بات اس تک پہنچی نا کہ یار یہ تو میرا پڑوسی بیٹھا ہے باہر اور لوگ گزر رہے ہیں اور مجھے جو ہے نا یہ پھول دے رہے ہیں مجھے، تو وہ دوڑا آیا، اس نے اس کی منت بھی کی، سماجت بھی کی اور معافی بھی مانگی اور آئندہ زیادتی اور ظلم نہ کرنے کا وعدہ بھی کیا. اب یہ اس دور کا علاج تھا کہ حضور نے فرمایا لوگ ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں گے اور اس کا اثر بھی لیں گے. اور اگر بالفرض آج کے دور میں کوئی پڑوسی سے تنگ آ کر ایسا کرے، ذرا سمجھیے، آپ میری طرف توجہ رکھیں، بچوں کو چپ کرا لیں گے، میری طرف توجہ رکھیں. اگر آج کے دور میں کوئی بندہ اپنے پڑوسی سے تنگ ہو تو کیا یہی کرے جو حضور نے صحابہ کو کہا تھا؟ تو صحابی نے کیا تو وہ بندہ تو بندہ بن گیا. مجھے تو جو لگ رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ تو اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اگر سامان باہر نکالو گے تو لوگ اٹھا کے لے جائیں گے، وہ سامان لے جاؤ خیر. یعنی یہ ہماری اخلاقی پستی اور دین سے دوری ہے، نہ کہ یہ کہ یار مسلمان بھائی کیوں تنگ ہوا ہے، اس سے پوچھے تو صحیح کیا وجہ ہے. تو یہ اور تیسری اسی کے بارے میں روایت صحابہ چونکہ جتنے عمل بھی کیے انہوں نے یا پوچھے ان میں ہمارے لیے رہنمائی ہے. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ فلاں عورت جو ہے نا تو یہ نمازیں بھی پوری پڑھتی ہے، یہ باقی اعمال بھی کرتی ہے، نوافل بھی پڑھتی ہے، رج کے روزے باقی سارے کام کرتی ہے. ایک مسئلہ اس میں ہے، پڑوسن اس سے بڑے تنگ ہے، اس کی زبان اتنی چلتی ہے کہ پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہیں. آپ نے فرمایا یہ دوستیوں والے کام ہے، بلکہ ایک روایت میں یہ ہے دوستی. اور دوسری عورت کا بیان کیا گیا آپ کے سامنے کہ وہ صرف فرض پورے کرتی ہے اور باقی کوئی عمل شمل اس کا نہیں ہے، لیکن اس کے پڑوسی اسے تنگ نہیں ہے، اس کی زبان، اس کے کلام، اس کے معاملات سے پڑوسی تنگ نہیں. فرمایا یہ جنتی عورت ہے. اب یہ عورتوں کو سننے میں وہ کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے کس طرح سلوک پیش کریں، ان کے لیے بھی درس ہے اور ہمارے لیے بھی کہ ہمارے پڑوسی اگر ہماری زبان سے، ہمارے عمل سے اگر تنگ ہے تو پھر بھائی یہ عمل، یہ جو عمل کر رہے ہیں نا اس کا کوئی خاص فائدہ ہونے والا نہیں ہے جب تک مخلوق خدا ہم سے اس حوالے سے راضی نہیں ہوگی جو دینی حوالہ ہے. اور ابھی پڑوسیوں کے حوالے سے اور بھی باتیں ہیں لیکن میں اپنی اس آیت کو پورا کر دوں. والجار ذی القربہ، رشتہ دار پڑوسیوں کا بھی خیال، والجار الجنب، غیر پڑوسیوں کا بھی خیال، اور والصاحب بالجنب. سبحان اللہ، ہمارے قرآن نے خدا کی عزت کی قسم کوئی ایسی ایک ذرا برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی ایسی بات نہیں چھوڑ دی جو ہمیں تعلیم نہ دی ہو. فرمایا اگر آپ مسجد میں آئے اور آپ کے ساتھ کوئی دوست آ کے بیٹھ گیا، یا آپ سفر کر رہے ہیں گاڑی پہ اور آپ کی سیٹ کے ساتھ کوئی دوسرا آ کے بیٹھ گیا مسلمان، تو فرمایا اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کریں، آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں. آپ کی اور اس کی یادیں اچھی طرح ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور آپ جو ہے اس کو گھسن مارنا شروع کر دیں، چاہے یہ سفر کا واقعہ ہو یا گھر میں. اور باقی جو ہے اس کے بعد وابن السبیل، مسافر کا خیال رکھنا. کوئی مسافر آ گیا آپ کے پاس اور اس مسافر نے آپ سے کھانا مانگا ہے اور اس مسافر نے آپ سے ضرورت کی چیز مانگی تو اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا قرآن نے حکم دیا ہے. اور اس کے بعد فرمایا وما ملکت ایمانکم، یہ بات بھی ہمارے معاشرے میں بہت کم ہے. ملکت ایمانکم مطلب جو تمہارے غلام اور لونڈیاں ہیں. غلام اور لونڈی تو پہلے زمانے میں زر خرید ہوتے تھے، منڈیوں سے لے کے آیا کرتے تھے. اب کیا ہے، اب جو تمہارے ہاں ملازم ہے، اب جو تمہارے ہاں ملازم ہے، تم ایک افسر ہو، ایک بڑے گھر میں رہتے ہو، تمہارے انڈر کے لوگ کام کرتے ہیں تو وہ تمہارے ما ملکت ایمانکم میں آتا ہے. فرمایا جو پہنو انہیں بھی اچھا پہناؤ، جو کھاؤ انہیں بھی اچھا کھلاؤ. اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی ہوتا ہے. اور یہ کہ جس کے اوپر تمہیں آج طاقت ہے نا، تو یہ سوچ لو کہ تمہارے اوپر بھی کوئی طاقت والی ذات بیٹھی ہوئی ہے. اگر تم طاقت کا ناجائز استعمال کرو گے تو یہ سوچو کہ اللہ کے پاس وہ ساری طاقتیں، اس کی طاقتیں ناجائز تو نہیں ہے، وہ تو جیسے مرضی اپنی طاقت استعمال کر سکتا ہے. لہذا اس بات کا خیال رکھیں. فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. یہ سارے حقوق بیان کر کے اللہ فرماتا ہے اللہ تکبر، شیخی مارنے والے کو پسند نہیں کرتا.
جو ظاہر آپ دیکھتے ہیں نا جو بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں اور بڑے بڑے مطلب جگہ مرتبے والے ہیں، ان کی کوشش نہیں ہوتی کہ وہ نمازیں لوگوں کے ساتھ پڑھیں، پڑھتے ہیں وہ کیسے پڑھتے ہیں، وہ بندوں میں نہیں آتے، اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو ایک پرومیننٹ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے یہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ یہ سارے حقوق بیان کر کے فرماتا ہے اچھا تمہیں یہ ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، جو اکڑتا ہے تکبر کرتا ہے تو اس کی جگہ تو اللہ کے ہاں نہیں ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ یہ حقوق العباد کی میں نے ایک ہی آیت بیان کی ہے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے، آپ گھر جا کے اس کو پڑھیے گا، اس کا ترجمہ پڑھیے گا کہ جو ہمارے معاشرے کے تمام افراد ہیں، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھنے والا ساتھی ہے، مسافر ہے، آپ کا غلام، لونڈی اور نوکر ہے، یہ تمام کے حقوق اللہ نے اسی ایک آیت میں بیان کیے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ تم سے راضی ہوگا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔